اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج جا کشمیر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان یونس۔ انہوں نے ایک میرپور کے اندر میرپور بچاؤ مہم ایک چلائی ہوئی ہے، ایک تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے گزشتہ ماہ سے۔ تو اس حوالے سے آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج انہوں نے ڈوڈیال کا بھی دورہ کیا ہے، وہ ڈوڈیال میں کن کن لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ جو تحریک جو انہوں نے چلائی ہوئی ہے اس کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں، اور زلزلہ سے حوالے سے جو میرپور جو خطرے میں ہے اس حوالے سے بھی ہم ان سے سوالات اور جوابات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، ہم آپ سے مزید یہ جاننا چاہیں گے، کچھ تو انٹرو میں نے بیان کر دیا ہے، تو ابھی جو آپ نے جو کمپین کا جو آغاز کیا ہے اس کا حال احوال ہم جاننا چاہیں گے، اور ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ میرپور اس وقت کتنا خطرے میں ہے اور اس کا بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی اچھا، یہ میرپور میں بہت زیادہ زلزلے آ رہے تھے۔ ایک تو بڑا زلزلہ 24 سپتمبر 2019 کو آیا تھا، اس کے بعد میرپور میں چھوٹے بڑے زلزلے آ رہے تھے، اور اس کے بعد جو میرپور کے جو باشعور شہری ہیں انہوں نے اس بات کے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ میرپور میں کوئی بڑا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اور اسی دوران ایک جموں کشمیر جو یونیورسٹی ہے، اے جے کے یونیورسٹی، اس کا جو جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک رپورٹ گورنمنٹ کے کہنے پہ بنائی گئی تھی۔ وہ جو رپورٹ تھی، اس رپورٹ میں انہوں نے اس میرپور میں آگے پورا اس کا سروے کیا تھا، اور سروے کرنے کے بعد انہوں نے وہ رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ جو میرپور ہے یہ ایک فالٹ لائن کے اوپر موجود ہے، جس کو وہ جیلم فالٹ کا نام دیتے ہیں۔ اور جیلم فالٹ پہ جو زلزلہ آیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ جو منگلا ڈیم ہے یہ اس کا محرک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آلریڈی فالٹ لائن ہے اور ایکٹیو فالٹ لائن ہے جو 2005 کے زلزلے کے بعد ایکٹیو ہو گئی تھی۔ اور ایکٹیو فالٹ لائن کے اوپر منگلا ڈیم کا جو پانی ہے اس کا لاکھوں کیوسک ٹن وزن ہے، جو کہ فالٹ لائن کو مزید متحرک کر رہا ہے۔ اور انہوں نے اسی رپورٹ کے اندر یہ بتایا کہ جو یہ نیچے ہماری زمین ہے میرپور کی، وہ چکنی مٹی اور جو پتھر ہیں، گول پتھر ہیں، ان پہ مشتمل ہے، اور 87 میٹر نیچے تک جو منگلا ڈیم کا پانی ہے وہ فیل کیا گیا ہے۔ اور یہ زیر زمین جو ہماری زمین ہے یہ دلدل کی شکل میں بن چکی ہے، اور دلدل مزید پھسل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ دو فالٹ لائن جو چھوٹی، ایک اور وہ فالٹ لائن ہے جن ایک جڑی کا فالٹ ہے، ایک اور سوان فالٹ کا وہ نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس جو 24 سپتمبر کا زلزلہ تھا، اس کے بعد یہاں پہ ایک اور فالٹ لائن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جس کو شیلو بلائنڈ فالٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو وہ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود ایک سرکاری ملازم ہیں، وہ کھل کے نہیں اس طرح کہہ سکتے، لیکن انہوں نے گورنمنٹ کو اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ ایک جو میرپور کی فالٹ لائن ہے اس پہ بالکل بغور اس کا مطالعہ کی جائے، اس پہ نظر رکھی جائے، اور جو منگلا ڈیم ہے، جو پانی کا ریسورسز ہیں، جو پانی کا ذخیرہ ہے، اس کو بھی انہوں نے چھپے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ کم کرو، یا پھر اس پہ غور و فکر کرو۔ ایک اور انہوں نے جو ساتھ میں حوالہ دیا ہے کہ میرپور میں ایک فالٹ لائن ہے، اس کے علاوہ ایک اور فالٹ لائن ہے جو کوٹلی اور سے راولہ کوٹ تک کنیکٹ ہوتی ہے، جسے آئی تھنک رہوری فالٹ ہے یا اس طرح ملتا جلتا نام ہے۔ تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ اس پہ بھی نظر رکھیں، وہ بھی ایک ایکٹیو فالٹ ہے۔ یہ حوالہ تھا۔ وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد ایک میرپور بچاؤ کمپین کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے شہر کے مختلف سیکٹرز میرپور میں ہم نے میٹنگز کی ہیں، سیکٹر گئے ہیں، گلی محلوں میں گئے ہیں، ہم نے پمفلٹ تقسیم کی ہیں، ہم نے میرپور میں پروگرام وغیرہ دیے ہیں، لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ یہ جو وہ رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق کہ یہ شہر جو ہے یہ خطرے میں ہے۔ ہم یہ بالکل دعویٰ نہیں کر رہے کہ منگلا ڈیم ہی زلزلے کا محرک ہے، لیکن جو آج کل ہمارے پاس علم موجود ہے، اور جو دنیا میں ایسے زلزلے آئے ہیں، جو چین کے اندر اس طرح کے، امریکہ کے اندر، الاسکا کے اندر ایک ڈیم کی وجہ سے زلزلہ آیا تھا، تو ہم اس کے بعد خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے خدشات ہیں، شہریوں کے خدشات ہیں، اور شہریوں کے خدشات دور کرنے کے لیے یہاں پہ ایک سروے کیا جائے، اور سروے کرنے کے بعد جو رپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے۔ اگر منگلا ڈیم اس کا محرک ہے تو پھر اس کا جو لیول پانی کا ہے وہ مستقل طور پر 1190 فٹ یا جتنا بھی وہ جو ماہرین ہیں وہ بتائیں گے، تو وہ سروے کیا جائے۔ تو سروے جو وابڈا کے ملازمین ہیں یا وہ ان کے جو سرویر ہیں ان سے سروے نہ کیا جائے، بلکہ انٹرنیشنل عالمی جو ماہرین ہیں وہ انہیں بلایا جائے، اور وہ یہاں پہ آ کے جیولوجیکل اور سیزمک سروے کریں، اور سروے کرنے کے بعد رپورٹ یہاں کے لوگوں کو بتائیں۔ اس کے بعد وہ
یہ جو شہری ہیں وہ جو آج کل خوف کے حالت میں مبتلا ہیں وہ اس سے باہر نکل سکیں. تو اس حوالے سے آپ کی جانب سے بھی اور وکلا برادری کی جانب سے گزشتہ دنوں جو گزشتہ ہفتے گزر چکے ہیں ان میں احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا، تو اس حوالے سے ابھی تک جو انتظامیہ نے ان کو جو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ہم اپنی طرف سے تحریک آگے حکام بالا تک پہنچائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سروے کے اندر انتظامیہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، حکومت ہے، یا باپٹا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میرپور کی صورتحال ہے، میرپور کے تمام شہری، وہ وکلا برادری ہو یا پھر وہاں کی انتظامیہ ہو، ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا ہے. وکلا برادری نے وہاں پہ ایک احتجاج کیا تھا جو 3 زلزلے اکٹھے آئے تھے اس کے بعد، اور اس کے علاوہ جو یہاں کے انتظامیہ ہے، کمشنر ہو گیا یا جو باقی جو دوسرے انتظامی سربراہان ہیں، ان کی طرف سے حکومت پاکستان کو یا ان کے مختلف جو محکمے ہیں وابڈا وغیرہ کو انہوں نے خط لکھے جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کا سروے کروائیں، تو ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ہے. اور رہی بات یہ کہ سروے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ منگلا ڈیم کے اگر ایک فٹ اگر پانی نیچے کرتے ہیں تو 64 لاکھ کیوسک پانی کا خراج کرنا پڑتا ہے، اور وہ 64 لاکھ کیوسک جو پانی ہے وہ اگر ایسے ہی ضائع ہو جائے، مطلب وہ ٹربائن سے گھوم کے نہ جائے، بجلی پیدا نہ ہو، تو یہ وابڈا کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خربوں کا معاملہ ہے اور یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اس کے لیے جو باشعور شہری ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے تو تبھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ممکن نہیں ہے. آج آپ نے سب ڈویژن ڈڈیال کا دورہ کیا ہے، یہاں بھی آپ نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، تو آپ ڈڈیال کے بالخصوص آج آپ نے ڈڈیال کا دورہ کیا، ڈڈیال کے لوگوں کو اس حوالے سے آپ اپنی جانب سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، ہم نے ڈڈیال کے لوگوں سے آ کے ملے ہیں، ہم نے ان کو آ کے یہاں کی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا، اپنے مطالبات پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ چکسواری اور اسلام گڑھ کے لوگوں سے بھی ہم نے مختلف میٹنگز کی ہیں، اور پہلے بھی کی ہیں اور آج بھی ہم ملے ہیں. تو ان لوگوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ میرپور کے صرف شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنا بھی خطہ ہے یہ سارے خطے کا مسئلہ ہے. اور اگر میرپور کے لوگ آج مشکل کا شکار ہیں تو جو ڈڈیال کے لوگ ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہوں، اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں، خود کے لیے کھڑے ہوں. کیونکہ اگر میرپور کو کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے تو یہ ڈڈیال بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ جتنا بھی پورا خطہ ہے یہ ایک ایکٹیو فالٹ لائن کے اوپر ہے. اور ڈڈیال کے شہریوں سے ہماری اپیل ہے کہ ہمارا جو ہم یہ مطالبات ہیں اس پہ وہ اپنا رول ادا کریں، اور جتنا بھی جو دوسرے شہری ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، تاکہ جتنا لوگ یہاں پہ اٹھیں گے اور اسی طرح یہ مطالبات ہم تسلیم کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مہمان. تو میں ہوں وقاص چودھری. جیسا کہ ہم نے ان سے سوالات کیے اور ناظرین نے ان سے جوابات سنے، تو اب جو ڈڈیال کے لوگ ہیں، اسلام گڑھ کے لوگ ہیں، یا چکسواری کے ہیں، یا اس خطے کے یا ضلع میرپور سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، تو ان کو اس حوالے سے میرپور بچاؤ مہم میں حصہ بھی لینا چاہیے اور اپنا اہم کردار بھی ادا کرنا چاہیے. اگر میرپور بچے گا تو ہم لوگ بھی بچیں گے. وقاص چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.